السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ محترم حضرات، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نصر کی تلاوت کی، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سورہ نصر، اس سورت کا نام پہلی آیت کے الفاظ سے نصر اللہ سے لیا گیا ہے۔ سورہ نصر مدنی ہے، اس میں 3 آیتیں، 1 رکوع، 19 کلمات اور 82 حروف ہیں۔ مکہ مکرمہ کا فتح ہونا، جزیرہ عرب میں اسلام کا پھیلنا اور لوگوں کا گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونا اس سورت کا موضوع ہے۔ سورہ نصر پوری سورت نازل ہونے کے اعتبار سے قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے سورہ نصر قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے مجھ سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ قرآن کی آخری سورت جو ایک ہی بار میں نازل ہوئی وہ کون ہے؟ وہ کون سی ہے؟ میں نے کہا ہاں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تو نے سچ کہا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے، باب تفسیر، حدیث نمبر 3024۔ نصرت الہی اور فتح مکہ کی آمد۔ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت اور مسکن تھا، لیکن کافروں نے آپ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ فتح مکہ سے پہلے بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اسلام کے برحق ہونے کا یقین ہو چکا تھا، مگر قریش کی مخالفت یا کسی خوف اور تذبذب کی وجہ سے وہ اسلام قبول کرنے سے رکے ہوئے تھے۔ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو رکاوٹ دور ہو گئی اور لوگ فوج اور در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے، جبکہ اس سے پہلے 1-2 افراد مسلمان ہوتے تھے۔ یمن سے 700 افراد کی جماعت مسلمان ہو کر مکہ مکرمہ پہنچی۔ اسی طرح عام عرب میں بھی گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں اور اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں۔ اللہ کی مدد آنے سے یہی مراد ہے کہ اسلام اور مسلمان کفر اور کافروں پر غلبہ پا لیں گے۔ جب سورہ نصر نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اسی لیے آپ کو تسبیح، حمد اور استغفار کا حکم دیا گیا ہے۔ بعض صحابہ نے کہا، جب ہمیں فتح و نصرت سے نوازا جائے گا تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اس وقت ہم اللہ کی حمد کریں اور اس کی بخشش مانگیں۔ بعض صحابہ خاموش رہے اور اس کے متعلق کچھ نہ کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور پوچھا، ابن عباس، کیا تیری بھی یہی رائے ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے فرمایا، تیری کیا رائے ہے؟ میں نے کہا، اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی کے دن پورے ہونے کی خبر ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اس صورت کے بارے میں بھی میری یہی رائے ہے جو تو نے کہا ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس آیت اذا جاء نصر اللہ والفتح کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا،
اس صورت کے نزول کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4970، اور مسند احمد نے 356 میں روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہا کہ اے نبی، جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنی 23 سال کی جد و جہد محنت کا پھل دیکھ لیں گے کہ لوگ فوج و در فوج آپ کے جھنڈے تلے آ جائیں، جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام میں ہو جائیں، تو آپ سمجھ لیں کہ تبلیغ و رسالت کا جو اہم فریضہ آپ کو سونپا گیا تھا وہ پورا ہو گیا۔ اب آپ کا دنیا سے کوچ کرنے کا مرحلہ آ گیا ہے، آخرت کی طرف جانے کا وقت آ گیا ہے۔ جہاں آپ کے لیے بہتری ہے وہاں آپ کے لیے اس دنیا سے کہیں زیادہ بھلائی ہے، وہیں آپ کی مہمانی تیار ہے۔ اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا خوب اہتمام کیجیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب سے یہ صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح نازل ہوئی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز ایسی نہیں پڑھی جس میں آپ یہ دعا نہ کرتے ہوں، سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تیری ذات اے ہمارے رب، اور تیری ہی لیے سب تعریف ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجدوں میں کثرت سے یہ دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 4970، مسند احمد نے 356 میں روایت کیا ہے، اور صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4967 میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندگی کے آخری ایام میں توبہ استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ سورہ نصر مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے سبق دیتی ہے کہ اپنے کسی عبادت اور دین کی خدمت کو بڑی چیز نہ سمجھیں، بلکہ راہ حق میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف کرنے کے بعد بھی یہی سمجھیں حق تو یہ ادا نہ ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دین اسلام اور امت محمدیہ کو نصرت و مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وقت اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے جب وہ اس کے دین کے مددگار بن کر کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اپنے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس میں عمر، تجربے اور بزرگی کی کوئی قید نہیں ہے۔ اس میں عمر، بزرگی اور تجربے کی کوئی قید نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے اسے اپنے دین کی سمجھ دیتا ہے، عطا فرماتا ہے۔ اس میں بزرگی، عمر اور تجربے کی کوئی قید نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور دنیاوی زندگی سے ان کا تعلق و رابطہ ختم ہو چکا ہے۔ اب آپ برزخی زندگی گزار رہے ہیں جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اسی پر سب کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور سلف صالحین اور تمام قرآن اور حدیث کے ماننے والے اسی بات پر عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی نعمت سے سرفراز کرے تو بندے کو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پوری زندگی میں اور بالخصوص زندگی کے آخری ایام میں اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد و تسبیح اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ رکوع اور سجدے میں کثرت کے ساتھ یہ دعا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی پڑھنی چاہیے۔ دین اسلام کے لیے کوئی بڑی خدمت انجام دینے کے بعد بھی یہی سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کا حق کما حقہ ادا نہیں کر سکا، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہیے۔